السلام علیکم دوستو، راہ ولایت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ دوستو، مدینہ میں پہلی مسجد تیار ہو چکی تھی اور لوگوں نے وہاں پر نماز پڑھنا بھی شروع کر دی تھی۔ البتہ نماز کے لیے اکٹھے ہونے میں دشواری تھی۔ لوگ وقت ہونے پر اگرچہ خود ہی نماز کے لیے آ جاتے تھے، لیکن پھر بھی انہیں پریشانی کا سامنا ہوتا تھا۔ بعض اوقات باجماعت نماز بھی چھوٹ جاتی تھی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ بات قابل توجہ تھی، لہٰذا اس پر غور کیا جانے لگا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز کا وقت ہو تو ناقوس بجا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ان کے ہاں جب لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ ناقوس بجاتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ نماز کا وقت ہوتے ہی آگ جلا دی جائے، تو اس تجویز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ مجوسی اپنی عبادت کے وقت آگ جلا کر لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ ایک تجویز یہ بھی آئی کہ نماز کی اطلاع کے لیے بوق بجا دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی رد کر دیا اور فرمایا یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ اسی طرح ایک مشورہ آیا کہ ایک بلند و بالا جھنڈا نصب کر دیا جائے جسے دیکھ کر لوگ اکٹھے ہو جایا کریں۔ ان سب میں سے کسی کی تجویز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا، اور نہ ہی اس مجلس میں یہ فیصلہ ہو سکا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے۔ چنانچہ ایک رات صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن زید سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں انہیں کسی نے اذان کے کلمات سکھائے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمات سنانے کا کہا تو انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ یہ کلمات بلال کو سکھا دیں کیونکہ ان کی آواز بلند ہے اور دور تک پہنچتی ہے۔ یوں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات سیکھ کر اسلام میں پہلی اذان دی۔ بعض مورخین کے نزدیک اذان کی ابتدا 19 ربیع الاول 1 ہجری بمطابق اکتوبر 622 کو ہوئی۔ ابتدا میں اذان دینے کے لیے کوئی خاص جگہ نہ تھی، بلکہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے ملحق کا ایک بلند مقام پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے، اور عہد نبوی کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی مؤذن کے لیے جگہ متعین نہ تھی۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز نے پہلی بار مسجد نبوی کے چاروں کونوں میں مینار بنوائے اور ان میناروں پر چڑھ کر اذان دی جاتی رہی۔ سبحان اللہ۔